بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 2 10th بایولوجی ہے۔ ٹاپک ہمارا ہے اوسموٹک ایڈجسٹمنٹس ان پلانٹس، یعنی پودوں میں پانی اور نمکیات کے لحاظ سے جو مطابقتیں پائی جاتی ہیں کہ پودے جو ہیں مختلف ماحول میں اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو کیسے ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ ماحول کے حساب سے، انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ پودوں کی 3 ٹائپس جو ہیں یہ میں نے یہاں پر لکھ دی ہیں۔ تو ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ زیرو فائٹس آ جاتی ہے، یعنی خشکی پہ رہنے والے پودے، ایسے پودے جہاں پر جو ہے پانی کی مقدار کم ہوتی ہے، یہ وہ والے پودے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری جو ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہائیڈرو فائٹس، یعنی پانی میں رہنے والے پودے، یہ دوسری اس کی قسم آ جاتی ہے، ٹائپ آ جاتی ہے۔ اور تیسرے جو قسم ہے وہ ہے ہیلو فائٹس، یعنی سمندر میں رہنے والے پودے۔ ہیلو کا جو لفظ ہے یہ ایک کیمسٹری کا ورڈ ہے، ہیلوجینس سے نکلا ہے، یعنی کہ نمکیات میں رہنے والے پودے کو، سمندر میں نمکیات زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو سمندری پودے بھی کہا جاتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی اوسموٹک مطابقتیں جو ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے زیرو فائٹس، اس کو دیکھیں۔ زیرو فائٹس، تو زیرو فائٹس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے جن میں ویری فیو سٹومیٹا جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہوگا جی۔ دوسری جو اس میں قسم اس کی جو ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ویری لانگ روٹس، کہ جڑیں جو ہیں وہ لمبی ہوتی، کیونکہ یہ خشکی میں رہنے والے پودے تو انہیں لمبی جڑوں کی ضرورت تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے پانی کو جذب کر سکیں۔ تیسری جو اس کی اوسموٹک ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے وہ ہے ویری تھک کیوٹیکل۔ کیوٹیکل جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہے، بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے۔ کیوٹیکل جو ہے ایک ویکسی لیئر ہے جو کہ پتوں کے اوپر موجود ہوتی ہے، لپڈس کی ایک لیئر بنی ہوتی ہے جو کہ زیادہ پانی کے اخراج کو روکتی ہے۔ تو سٹومیٹا ہو گئے، جڑیں ہو گئیں اور کیوٹیکل ہوگی۔ اس کے علاوہ جو اس میں آ جاتی ہے، چوتھی اس میں اوسموٹک مطابقت آ جاتی ہے کہ زیرو فائٹس جو ہیں ان میں جو سٹیم ہوتی ہے وہ تقریباً ماڈریٹ ہوتی ہے، درمیانی سٹیم جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے، ماڈریٹ سٹیم، درمیانی لمبی جو ہے وہ سٹیم ہے۔ اس کی جو ایگزامپل زیرو فائٹس کی آ جاتی ہیں وہ جی کیکٹائی کا جو پودا ہے یہ اس کی ایگزامپل آ جاتی ہے۔ کیکٹائی کے پودے میں جڑیں جو ہیں لمبی ہوتی ہیں، بالکل جو ہے یہ سٹیم ٹائپ جو ہیں، اس کے لیوز بھی جو آپ کہہ لیں یا پھر جو اس کی برانچز کہہ لیں، یہ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کیکٹائی کا پودا جو ہے یہ زیرو فائٹس کی ایگزامپل میں آ جاتا ہے۔ آگے جی دوسری ٹائپ دیکھ لیتے ہیں، اس کے ایڈجسٹمنٹس آ جاتی ہیں، یعنی کہ ہائیڈرو فائٹس۔ یعنی پانی میں رہنے والے پودے، تو ان کے جو ہے لیوز وہ براڈ ہوتے ہیں، بڑے لیوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹومیٹا جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، فریکوینٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ روٹس جو ہیں
وہ شارٹ ہوتی ہیں، چھوٹی جڑیں ہوتی ہیں ان کے اندر، اور جو تنا ہوتا ہے سٹیم جو ہوتی ہے اسمال سٹیم، تنا جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے جو برابر ہوتا ہے. تو بڑے پتے جو ان کے اندر اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ پانی کا جو ہے اخراج کر سکے، کیونکہ انہیں پانی بہتات میں موجود ہے. اسٹومیٹا بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ پانی کا اخراج زیادہ ہو. روٹس جو ہیں، پتے جو ہیں بڑے ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ روشنی کی مقدار کو زیادہ سے زیادہ کیپچر کرنے کے لیے یہ لیز بڑے روٹس جو ہیں چھوٹی ہوتی ہیں کیونکہ پانی جذب کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اسمال سٹیم جو ہے وہ بھی کیونکہ اسٹیبلٹی کی بھی اتنی کوئی ضرورت ہوتی. تو اس کے میں جو اس کی اگزامپل آ جاتی ہے وہ واٹر للی کی، یہ اس میں اگزامپل آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور آ جاتا ہے کہ کیوٹیکل جو ہے ان میں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، نو اور پارشل کیوٹیکل، جبکہ یہ زیرو فائٹس جو ہیں ان میں ویری تھک کیوٹیکل جو ہے بہت موٹی کیوٹیکل موجود ہے. اس میں جو اگزامپل اس کی آ جاتی ہے وہ واٹر للی اس کی اگزامپل آ جاتی ہے ہائیڈروفائٹس کے اندر، یعنی کنول کا جو پودا ہے پانی کے اندر جو کہ پانی کی سطح پر تیرتا رہتا ہے، واٹر للی اس کی اگزامپل آ گئی. اب جی تیسری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں جی ہیلو فائٹس. ہیلو فائٹس جو ہیں ان میں اوسموٹک ایڈجسٹمنٹس کون سی ہوتی ہیں؟ تیسری قسم آ گئی ہیلو فائٹس، یعنی سمندر میں رہنے والے ہوتے ہیں ہیلو فائٹس. تو ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ پودوں یہ جو ہیلو فائٹس ہوتے ہیں ان میں سب سے جو ان کا مین ٹاسک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو جو پانی نمکیات سمندر میں نمکیات کیونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو کیسے سمندری پانی کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، نمکیات کے لحاظ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، اپنے اندر جو ہے پانی کا فلو رکھتے ہیں. فرض کر لیں یہ اگر ایک ہیلو فائٹس کے پلانٹ کا سیل ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. کیا ایکٹیو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں جی؟ یہ نمکیات جو ہوتے ہیں سالٹس ان کو اپنے سیل کے اندر بھر لیتے ہیں. سمندری نمکیات جو ہوتے ہیں جب یہ نمکیات ان سیلز کے اندر چلے جاتے ہیں تو باہر سے جو ہے مور واٹر زیادہ پانی جو ہے سیل کے اندر ہے وہ داخل ہوتا ہے. سالٹس جانے سے ان کا انٹرنل جو ماحول ہے، اندرونی جو ماحول ہے وہ ہائپر ٹونک ہو جاتا ہے. نمکیات اس میں جاتے اس وجہ سے پانی جو ہے یہ اپنے اندر ریٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری جو اوسموٹک مطابقتیں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. ان میں ویکیول جو ہیں وہ لارج ہوتے ہیں، اور ان ویکیول سے یہ نمکیات جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیتے. نو ریموول آف سالٹس، یہ ان ویکیول سے نمکیات جو ہے وہ خارج نہیں ہونے دیتے. اس کے علاوہ ان کے جو لیوز ہوتے ہیں اور سلیم وہ پتلے ہوتے ہیں. لیوز آر سلیم اینڈ لانگ، پتلے اور لمبے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو جڑیں ہوتی ہیں روٹس آر آلسو ماڈریٹ، درمیانی جو ہیں روٹ جڑیں ہوتی ہیں. بعض پودوں کی لانگ بھی ہوتی ہیں کیونکہ پانی کا فلو جو اکثر
رہتا ہے تو سمندر میں اپنے آپ کو گرپ کرنے کے لیے ان کی جڑیں جو ہیں وہ بھی ماڈریٹ یا پھر لانگ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کیوٹیکل وغیرہ کا کنسیپٹ جو ہے، کیونکہ یہاں پر اتنا جو ہے وہ پانی کا جو ٹرانسپائریشن ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، پودے ویسے ہی جو ہے ویکیولز کے ذریعے یہ سارا جو ہے پانی کی ٹرانسپورٹ وغیرہ جو ہے یہ سیل کے اندر یا انٹرنل انوائرمنٹ میں یہ ویکیولز کے ذریعے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس کی اگزامپل جو آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے جی سی گراس، یعنی سمندری گھاس جو ہیں وہ زیادہ تر ہالو فائٹس میں آ جاتی ہیں، اور یہ اپنا جو میکانزم ہے یہ اس طریقے کے تھرو جو ہے وہ مینٹین کرتی ہیں اپنی اوسموٹک ایڈجسٹمنٹس جو ہیں وہ ان 3 پروسیسز کے ذریعے، ان 3 طریقوں کے ذریعے ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ شکریہ۔